بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اس سے قبل کی مجلس میں جہنم کے عذاب اور اس کی کچھ تفاصیل آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی تھی۔ اب جہنم تک پہنچانے والے اعمال اور اسباب کیا ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کے عذاب سے اور اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جہنم میں لے جانے کا سب سے پہلا سبب شرک ہے۔ اگر شرک پر موت ہوتی ہے تو دنیا بھر کی نیکی آپ کیجیے، وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ قرآن صاف کہتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو کہا، اللہ کے رسول کو کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں سے شرک کی تو توقع خواب و خیال میں نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا کہ اگر آپ نے بھی بالفرض شرک کیا سب ضائع ہو جائے گا۔ بتاؤ، جب نبی کو نہیں بخشا جائے گا اس بارے میں تو عام لوگوں کی کیا بساط رہ جاتی ہے۔ شرک سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کو جنت میں جانے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے سکرات سے پہلے توبہ کی توفیق کے دی، ہم نے شرک سے جو گناہ تھے اللہ سے معافی مانگ لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے۔ لیکن اسی کے پر موت آتی ہے تو پھر کوئی امید اور کوئی چانس نہیں بچتا ہے۔ ایمانیات کے 6 حصے ہیں، اللہ، اس کے فرشتے، کتاب، رسولوں پر، تقدیر کے اچھے یا برا ہونے پر اور آخرت پر۔ ان 6 میں سے کسی کا بھی انکار کرے، اگر کوئی کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو نہیں مانتا، میکائیل کو نہیں مانتا، رسولوں میں کسی بھی ایک رسول کا انکار کرے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ہم اسے آسان مت سمجھیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا کفر کیا تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ارکان 5 یعنی توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان کا بھی انکار کرنے والا، ان کو نہیں ماننے والا بھی دراصل خارج الاسلام ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کا مرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشگی طور پر جہنم میں رہے گا، اس کو جنت میں ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دین و شریعت کا استہزاء، مذاق کرنا موجب کفر ہے۔ شریعت کی کسی بھی تعلیم کا بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ داڑھی کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں، نماز کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا جنت کی کسی نعمت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ نہیں، شریعت کی کسی بھی چیز کو ہم مذاق کے طور پر نہیں لے سکتے۔ منافقین نے جب شریعت کی کچھ باتوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے ان لوگوں سے بات پرس کی تو کہنے لگے کہ راستے میں چل رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، راستہ طے کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، تم اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتیں یعنی اسلام کے احکامات، اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ بنانے، عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یقیناً ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو شریعت کے کسی بھی معاملے کا، کسی بھی حکم کا مذاق بنانے یا اس کے پر چٹکلا لطیفہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز یا زکوٰۃ یا کسی اور معاملے کے پر چٹکلا بنائیں، لطیفہ بنائیں اور اس کو مذاق کا نشانہ بنائیں، منع ہے۔ علاوہ ازیں نفاق کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی بھی کر چکی ہے۔ تو نفاق دراصل وہ چیز جو عقیدے کے اندر پایا جاتا ہے، اگر کردار کے اندر نفاق پایا جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے سزا ہوگی، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کرے۔ لیکن اگر عقیدے کے اندر نفاق ہوگا، یعنی دل سے اللہ کو نہیں مان رہا ہے، نہ رسول اللہ کو، نہ اسلام کو، نہ مسلمانوں کو، تو ایسی صورت میں ایسا منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا۔ تو یہ جہنم میں لے جانے والے وہ اعمال تھے جو ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ ایسا عمل کرنے والا، ایسا شرک، ایسا کفر، ایسے گناہ کا مرتکب کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ہاں،
کچھ اعمال ایسے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ جتنی سزا دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، اور حقوق العباد کے معاملات بندوں کے حوالے ہوں گے۔ تو جو دائمی طور پر جہنم میں نہ لے جانے کا سبب بنیں گے، ان میں سے سب سے پہلا ہے والدین کی نافرمانی۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے موبائل اور سوشل میڈیا گیمنگ کے دور میں، بچوں کو گیم کے ذریعے جو تشدد سکھایا جا رہا ہے، ماں باپ کی بات کے ماننے کے بجائے چڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ سوچئے اسلام نے حکم دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ناگواری کا، ناراضگی کا اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا، قرآن مجید اس کو بیان کرتا۔ بچے خاص طور سے، نوجوان خاص طور سے ان چیزوں پر توجہ دیں۔ قرآن نے ماں باپ کے بارے میں کیا اہمیت بیان کی ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے، چاہے جائے تو ان کو ڈانٹنا، جھڑکنا، گالیاں دینا، مار دینا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اب اس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، اس لیے کہ آپ کی تربیت کے اثرات آپ کے بچوں کے پر آئیں گے۔ آپ جیسی تربیت کریں گے، جس رنگ میں ڈھالنا چاہیں گے اس رنگ میں ڈھل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بیان کی، اس حدیث کا ایک رخ جاننے کی کوشش کیجئے، بخاری مسلم وغیرہ کی، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے وہ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی کرسچن بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کو اتنا رائٹ، اتنا اختیار ہوتا ہے، ان کی تربیت کے اثرات اس کے دین کے پر پڑتے ہیں، اس کا دین بدل سکتے ہیں۔ تو آپ ان کی تربیت کر کے جس ڈھرے کے پر اللہ نے، جس فطرت کے پر ان کو رکھا ہے، کیا ہم اس فطرت کو سلامت نہیں رکھ سکتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کی تربیت آج کے وقت میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ موبائل اور گیم کا فتنہ، بچوں کو جو موبائل دیا جاتا ہے، جو گیم کھیلتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج اغیار ہم سے اوجھل ہونے کے بعد ہمارے بچوں کے کردار، ان کے عمل، ان کی سوچ کے پر حاوی ہو چکے ہیں، اور وہ چیزیں ہم خرید کر اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کوتاہی اگر دیکھی جائے تو ماں باپ کی ہے۔ جب آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو شکایت کا بھی آپ کو رائٹ نہیں بنتا ہے۔ تو بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ سے تعلق ختم کر لینا، رشتہ داری ختم کر لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے علاوہ بھائی یا دیگر رشتہ دار، ان لوگوں سے بھی قطع تعلق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، بخاری کی روایت، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اگر کہیں میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا، میری بہن بات نہیں کرتی ہے، میرا چچا بات نہیں کرتا ہے، نہیں، آپ بات کیجیے۔ مسلم کی روایت میں ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول سے، ان علی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، کاٹ دیتے، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے نادانی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے تو تم ان کے منہ پر گرم و راکھ مل رہے ہو، یعنی جو تکلیف گرم و راکھ کسی چہرے کے پر ڈال دینے کے بعد ہوتی ہے وہ انہیں پہنچ رہی ہے۔ اور آپ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم اپنی عادت، اپنے طور طریقے تبدیل کر دو، نہیں، آپ نے کہا کہ اسی حالت پر قائم رہو، احسان کرتے رہو، رشتہ داری جوڑتے رہو، نرمی سے پیش آتے رہو۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف تم کو توجہ نہیں دینا ہے۔ یہ تو تاجرانہ ذہنیت ہے کہ آپ کو اگر کسٹمر آ کر 100 روپے دیتا تو آپ 100 روپے کا سامان دیں گے، اگر وہ 1 روپیہ نہیں دے گا تو آپ نہیں دیں گے۔ تو کیا رشتہ داری میں بھی ہم تاجرانہ ذہنیت رکھیں گے؟ سامنے والا اچھے سے پیش آئے گا تو ہم بھی پیش آئیں گے، اگر ہمیں گالی دے گا تو ہم بھی گالی دیں گے؟ یہ تجارت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے اڑ کر رشتہ داری کی اہمیت ہے، بہت اوپر اٹھنا ہوگا، اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کفر بھی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے تو رشتہ داری نہیں ٹوٹتی ہے۔ آپ کا اگر سگا باپ، سگا بھائی کافر ہے، مشرک ہے، لیکن رشتہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی، مشرکہ تھی، اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھوں؟ آپ نے کہا بالکل۔ آپ نے مشرکین جو آپ کو ہمہ وقت تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور تمہارے دار رشتہ داری ہے، میں اسے تر رکھنے کی، یعنی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اسلام بہت گریٹ دین ہے، بہت عظیم دین ہے۔
اس میں ہر چیز کے لیے بہتر سلوشن ہے، بہتر راستہ بتایا گیا ہے. یہ توڑنے نہیں جوڑنے کی باتیں کرتا ہے. گناہ کبیرہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اس میں سے ایک بہت خطرناک قسم کا گناہ جس میں عام طور سے لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں، سود خوری ہے. قرآن مجید نے کہا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. اور یہاں تک کہ کہا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، سود خور ایسے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جیسا کہ شیطان نے ان کو خپتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ پاگل کی طرح رہتے ہیں، بس پیسہ سوار ہوتا ہے، کہاں سے میں کس سے کیسے پیسہ حاصل کروں، مجھے کیسے پروفٹ حاصل ہوگا. وہ رشتہ داری، اخوت، ہمدردی، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے. اس کے نزدیک دینہم دنانیرہم، روپیہ پیسہ اس کا دین بن جاتا ہے. نہیں، ان ساری چیزوں سے بہت اوپر اٹھنا ہے. اسلام ہمیں اخوت ایثار کا سبب دیتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی تلقین کی. قرض دینے کے بعد اگر مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ ڈھیل دیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہیں 10 گنا اجر دیتا ہے. جتنا مال تم نے قرض کے طور پر دیا اس کا 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے جب تک تم ڈھیل دو گے. اتنی زیادہ مہلت اور سہولت دینے کی بات کی گئی ہے. اور وہ حدیث تو کافی ہی ہے سود خوری کے تعلق سے کہ طبرانی کی روایت 36 درجات سود کے گناہ کے رکھے گئے، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرے. اس سے بڑھ کر قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ علاوہ مزید یتیموں کا مال کھانا اور اس کو ضائع برباد کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر کے پر محبت سے ہاتھ پھیرنے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اسے باپ کا سایہ دینے، باپ کی محبت دینے کا حکم دیا ہے. انہیں یتیم خانے میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر میں رہ کر باپ کی محبت، ماں کی ممتا، بھائیوں کا پیار دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ نفسیاتی سماجی طور پر اپنے کو بے بس محسوس نہ کرے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. محروم کسی کو کرنے کی کوشش مت کیجیے، نہ نفسیاتی طور پر، نہ سماجی اور نہ مالی اعتبار سے. علاوہ رشوت خوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے دینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے. کرپشن میں یہ سب سے بنیادی کردار رشوت کا ہوتا ہے. علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، جھوٹی قسمیں کھانا، ظلم اور زیادتی کرنا، قوم کے ساتھ خیانت کرنا اور بخیلی، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک چیز اور بھی یہاں بیان کی گئی ہے، کھانے پینے میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال. خیر یہ چیزیں تو ہیں نہیں، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو بہت نوازا ہے، دنیا میں امیر ترین ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ داخل کر رہے ہیں. اللہ کو قطعاً یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ نے عطا کیا ہے، سادگی، تواضع اختیار کیجیے، اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے، اور تکبر اللہ اس کی بنیاد پر کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے. تو یہ اسباب جہنم ہے اور علاوہ سے بہت سارے ہیں. تو ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان اسباب سے جو کہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان سارے اعمال سے محفوظ رکھے، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، اسی پر موت دے، اور ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.